عشق دم جبرائیل، عشق دل مصطفیٰ، عشق خدا کا رسول، عشق خدا کا کلام۔ ناظرین محترم، یہ وقت ہے ہماری محفل رمضان نشریات کے اس خاص سیگمنٹ کا، جس کا خود بطور مجھے بہت ہی بے تابی سے انتظار تھا۔ عشق و عقیدت کے جذبات سے لبریز ایک ایسی محفل جسے ہم روزانہ انشاءاللہ اللہ نے زندگی دی تو عشق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشبو سے معطر اور عقیدت کے نور سے منور کریں گے۔ ناظرین اکرام، عشق وہ جذبہ، وہ احساس، وہ کیفیت جو دنیا کے تمام جذبات اور احساسات اور کیفیات میں سے سب سے معتبر ہے۔ عشق غصے کو رحمت میں بدل سکتا ہے، عشق کی حرارت سے پتھر دل بھی پگھل سکتا ہے، عشق میں قید خانہ بھی گلشن دکھائی دیتا ہے، عشق میں آتش نمرود بھی گل و گلزار بن جاتی ہے۔ کہتے ہیں نا کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں، کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں، عقل بے محو تماشائے لبے بام ابھی۔ جو شخص زندگی سے بیزار ہو اور بے جان دکھائی دے، اسے عشق کی اکسیر پلا دو، محبت کا کستہ کھلا دو، پھر دیکھو کس طرح اس میں جان پڑتی ہے۔ یہ سب کیفیتیں عشق کی کرشمہ شازیہ ہے۔ سعادت انہیں ملی جنہیں عشق کی معراج حاصل ہوئی۔ عشق کی معراج کیا ہے؟ عشق کی معراج ہے عشق رسول مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، چمن میں دہر میں کلیوں کا تبسم، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو۔ خیمہ افلاک کے استادہ اسی نام سے ہے، خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، اور نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں ہماری نبض بھی اور اس کائنات کی نبضیں بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے چل رہی ہے۔ عشق کی یہ معراج ہی دنیا اور آخرت میں صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی کامیابیوں کا راز بنی۔ شمع رسالت کے ان پروانوں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق کی جو روشن مثالیں پیش کی، وہ ہر عاشق کے لیے مشعل راہ بن گئی۔ عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار، عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار، عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار۔ آرزو یہ ہے کہ وہ قلب معطر و مطہر و منور و مجلی و مصفی دور اعلیٰ جو نظر آئے،
کہے جلوائے روئے شہ ابرار، جن کے قدموں کی چمک چاند ستاروں میں نظر آئے، جدھر سے وہ گزر جائے وہی راہ چمک جائے، دمک جائے، مہک جائے، بنے رونق گلزار۔ عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار، عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار۔ جناب عاشق کی تو پہچان ہی یہی ہے کہ وہ اپنے محبوب کے جنبش لب کا منتظر رہتا ہے، کہ میرے محبوب کی زبان سے کچھ ادا ہو اور میں اسے فوراً ادا کر دوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوران خطبہ کسی صحابی کو حکم دیا کہ بیٹھ جاؤ۔ اس وقت حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ مسجد میں داخل ہو رہے ہیں، حکم سنتے ہیں اور حکم سنتے ہی مسجد کے دروازے پر جہاں آپ موجود ہیں بیٹھ جاتے ہیں، تصدیق یا وضاحت کے لیے بھی قدم آگے نہ بڑھائے، یہ نہیں پوچھا کس کو کہا رسول اللہ نے، کیوں کہا رسول اللہ نے۔ آپ عاشق رسول ہے، آپ عاشق ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ آپ نے حکم سنا، آپ وہیں جہاں موجود تھے وہیں بیٹھ گئے۔ کسی صحابی نے سنا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے بلند و بالا گھر کے پاس سے گزرتے ہوئے ایک بار، صرف ایک بار، صرف اتنا پوچھا تھا، محض اتنا پوچھا تھا کہ یہ مکان کس کا ہے۔ اتنا سننا تھا کہ آپ اٹھے اور جا کر خود اپنے مکان کی بالائی منزل کو مسمار کر دیا۔ سبحان اللہ۔ طبرانی میں یہ روایت بیان ہوئی ہے۔ ناظرین اکرام، ایک صحابی ہے حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ، وہ اچانک بہت کمزور ہو گئے، نقاہت طاری ہو گئی، آنکھوں کے گرد حلقے پڑ گئے، بات کرتے تو ٹھیک طرح سے بات بھی نہ کی جاتی۔ صحابہ اکرام نے جب ان کی یہ طبیعت دیکھی تو فکر مند ہوئے، پوچھا ثوبان کیا بات ہے، طبیعت کیوں بگڑ رہی ہے آپ کی، کوئی علاج ہو رہا ہے یا نہیں، معاملہ کیا ہے؟ حضرت ثوبان اس ہمدردی پر شکریہ تو ہمیشہ ادا کرتے، لیکن دل کی بات کسی سے نہ کہتے، وجہ کسی صحابی کو نہ بتائی۔ پھر حضرت ثوبان ایک دن بارگاہ نبوی آقائے دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوئے۔ رسول اللہ نے محسوس کیا کہ چہرہ اترا ہوا ہے، چہرے کا رنگ اڑا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وجہ پوچھی۔ حضرت ثوبان ایک درد مند عاشق تھے، آپ نے فوراً جواب دیا۔ صحابہ اکرام پوچھ رہے ہیں، آپ جواب نہیں دے رہے ہیں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوچھ رہے ہیں، آقائے دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوچھ رہے ہیں تو جواب کیسے نہ دیتے؟ کہا یا رسول اللہ، نہ کوئی جسمانی تکلیف ہے نہ کوئی دنیاوی پریشانی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر دریافت کیا، ثوبان پھر کیا بات ہے؟ اب وجہ بتا رہے ہیں، کہنے لگے یا رسول اللہ، ذرا غور سے سنیے گا ناظرین کرام، کہنے لگے کہ یا رسول اللہ کہ بات رسول اللہ یہ ہے کہ آپ مجھے اپنی جان سے زیادہ عزیز ہے، آپ مجھے اپنے مال سے زیادہ عزیز ہے، آپ مجھے اپنے اہل و عیال سے زیادہ عزیز ہے،
آپ مجھے اپنی اولاد سے زیادہ پیارے ہیں۔ آقا جب میں آپ کا رخ انور دیکھتا ہوں، میری نگاہوں سے جب آپ کا رخ انور اوجھل ہو جاتا ہے، دور ہو جاتا ہے، تو آقا میں لرز اٹھتا ہوں، تڑپ اٹھتا ہوں، میرا دل بے قابو ہو جاتا ہے، اور ایسا ہوتا ہے تو میں فوراً آپ کی زیارت کے لیے حاضر ہو جاتا ہوں، آپ کا دیدار کرتا ہوں تو فوراً میرے دل کو ایک سکون پہنچتا ہے۔ اے میرے آقا، لیکن آقا پھر یہ خیال آتا ہے، جس دن سے میری طبیعت بگڑ جاتی ہے، کچھ سمجھ نہیں آتا کہ کیا کروں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت کیا، ثوبان کیا خیال آتا ہے جس کے تصور سے تمہاری یہ حالت ہو گئی ہے؟ تو حضرت ثوبان نے عرض کیا، غور کیجئے گا ناظرین کرام، کہتے ہیں کہ آقا یہ میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ ایک دن آپ بھی اس ظاہری دنیا سے پردہ فرما جائیں گے، ایک دن میں بھی اس دنیا کو چھوڑ کر چلا جاؤں گا۔ آقا مجھے یہ بھی پتا ہے کہ جنت کے اندر آپ کا درجہ بہت ہی بلند و بالا ہوگا، آپ تو انبیاء علیہ السلام کے درجے پر ہوں گے۔ اللہ کے فضل سے مجھے جنت میں جگہ مل بھی گئی، اللہ کے فضل سے مجھے جنت میں جگہ مل بھی گئی، تب بھی آپ کہاں اور آقا میں کہاں؟ آپ عرفہ ترین مقام پر ہوں گے اور میں ادنا ترین مقام پر۔ سرکار مجھے رہ رہ کر یہ خیال آ رہا ہے، دنیا میں تو آپ کے دیدار سے میں اپنی پیاس بجھا لیتا ہوں، لیکن میرے آقا اگر مجھے جنت میں آپ کی زیارت نصیب نہ ہوئی، آپ کا دیدار نصیب نہ ہوا، اگر مجھے آپ کا یہ پیارا رخ انور دیکھنے کے لیے نہ ملا، تو آقا مجھے جنت میں سکون کیسے ملے گا؟ آپ کے دیدار کے بغیر میں صبر کیسے کروں گا؟ اب آپ سامنے رحمت للعالمین دو جہاں اپنے غلام کی یہ بات، یہ فریاد سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں نم ہو گئی۔ آپ نے کچھ نہیں کہا، آپ نے خاموشی اختیار کر لی، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت ثوبان کی اس ادا کو اتنا پسند کیا، اتنی اللہ کو یہ بات پسند آئی کہ فوراً حضرت جبرائیل علیہ السلام خوشخبری لے کر آئے، اور قرآن پاک کی یہ مقدس آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ سورہ نساء کی آیت ہے جس کا ترجمہ میں پیش کروں گی کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو آخرت میں ان لوگوں کا ساتھ نصیب کرے گا جن کے اوپر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا ہے، یعنی انبیاء کرام، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ انشاءاللہ ان لوگوں کا نصیب ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اے عشق نبی میرے دل میں بھی سما جانا، اے عشق نبی میرے دل میں بھی سما جانا، مجھ کو بھی محمد کا دیوانہ بنا جانا، اے عشق نبی میرے دل میں بھی سما جانا، اے عشق نبی میرے دل میں بھی سما جانا۔